کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ملی یکجہتی کونسل کی جانب سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی کا کہنا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں ہزاروں انسانوں کو شہید ہونے کی طرف اور ان کو وہاں سے زمین بدر کرنے کی طرف اسرائیل نے ایک جارحیت شروع کر دی ہے۔ اس کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ایک قبضہ کرنے والی قوت کی صورت میں آ کے وہاں کے اصلی باشندوں کو، فلسطینیوں کو اس زمین سے بے دخل کرے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان فلسطینی مجاہدین کو جو اپنے حق کے لیے، اپنی زمین کے دفاع کے لیے اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے اسرائیل کے اندر داخل ہو کے انہوں نے اسرائیل کو چیلنج کیا ہے، اور جو 70 سال سے اسرائیل کی وحشیانہ اقدامات اور اس کی پالیسیاں چل رہی ہیں، انسانیت دشمن اقدامات ہیں، ان سب کو انشاءاللہ لگام دینے کے لیے مجاہدین میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ ہم امت مسلمہ سے بھی اور مسلم حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور گو مگو کی پالیسی سے نکلیں اور کھلے بندوں وہ مجاہدین کی پشت پہ آ کے کھڑے ہوں تاکہ مجاہدین اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں۔ میرا نام میلاد حسین جعفری، مجلس وحدت مسلم صوبائی نائب صدر ہوں۔ یہ ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے آج کا ہمارا یہ احتجاج تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً فلسطین کے اوپر حملہ ہوا اور ان کے کافی گھروں کو، آپ نے سب نے میڈیا میں دیکھا، ان کے گھروں کو جو ہے مسمار کیا گیا، حتیٰ کہ بچوں کو بھی بے رحم جو ہے ان کے اوپر بے رحمانہ وحشی طور پر ان کے اوپر بمباری کیے گئے۔ 700 سے زیادہ تقریباً شہید ہو گئے اور کئی ہزار تقریباً زخمی ہیں۔ بہرحال یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کے جو ہے مقابلے میں تمام مسلمان مل کر متحد ہو جائے۔ تمام اسلامی ممالک کا یہ وظیفہ، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے اوپر خاموش نہ رہے بلکہ اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے اور بیت المقدس کی آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ قبلہ اول کی سرزمین سے یہودیوں کو نکالا جائے اور پاکستان کے حکمران اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ وش نیوز، کوئٹہ۔